موسی صاحب آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، نیوز میں دیکھا ہوگا کہ غزہ کی امداد کے لیے ایک گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے ایک بحری جہازوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا حصار جو ہے وہ توڑیں گے۔ اس میں ہمارے پاکستان سے سابق سینیٹر جو مشتاق احمد خان صاحب، پیر مظہر سعید صاحب اور ان کے رفقا شامل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جرات مندانہ اقدام ہے یا پبلسٹی اسٹنٹ ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ اپنی جان پر کھیل کر، اپنے مفادات کو پس پش ڈال کر مستحقین لوگوں کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں وقف کرتے تھے نا، اس وقت بھی کچھ لوگ مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود تھے جو ایسے عمل کو جو ہے نا ریاکاری، دکھلاوا، شہرت اور اس طرح کے جو ہے نا وہ تانے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ایک بندے نے، وہ آپ کو معلوم ہے، صدقہ اللہ کے نبی نے دینے کا اعلان کیا، ایک بندہ جو ہے نا وہ بہت سا مال لے آیا، تو وہ کہنے لگے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، یہ شہرت کا سٹنٹ ہے جس کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ دوسرا بندہ، وہ بالکل تھوڑا سا، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی، وہ تھا ہی نہیں، غریب بیچارہ، وہ جتنا ایک مٹھی لے آیا، وہ کہتے تھے، وہ دو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو اس کے اتنے صدقے سے اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا صدقہ لیے پھرتا ہے یہ اللہ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے منافق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ ویسے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں غزہ والے اس وقت سب سے بڑے امداد کے مستحق ہیں، بے شک۔ اور سب سے پہلا فریضہ اور ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں پر لاگو ہوتی تھی، تو یہ مسلمان حکمرانوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا، اور مسلمان حکمرانوں کے بعد یہ ذمہ داری مسلمان امت پر ادا ہوتی تھی۔ مسلمان امت بھی اس میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، یا کر پا نہیں رہی، نظر بھی نہیں آتی، کر پا بھی نہیں رہی۔ کوئی چند لوگ ہوں گے جو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر پا نہیں رہے، اکثریت جو ہیں وہ نہ کرنا چاہتے ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اس کی میں موٹی سی دلیل دیتا ہوں کہ یہ میں الزام نہیں لگا کسی پر، کرنا نہیں چاہتے۔ یہودیوں کی ہزاروں کمپنیاں ہیں جن کی لاکھوں پروڈکٹس مسلمان ملکوں میں فروخت ہو رہی ہیں، بے شک۔ تو اس سے وہ اپنا بہت بڑا معاشی استحکام وہ قائم کیے ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو اب مسلمان حکومتیں نئی پابندی لگاتی ہیں ان پر، تو کیا مسلمان عوام مجبور ہے کہ وہ انہی چیزوں کو خریدے؟ نہیں مجبور تو نہیں ہے۔ تو یہ کم از کم یہ نہیں جا سکتے وہاں پر، کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، کر نہیں پا رہے جیسے آپ نے کہا، تو یہ تو کر پا سکتے ہیں ہر بندہ، یہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ کوئی کتنے لوگ ہیں جو تیار ہیں اس کام کرنے کے لیے؟ کتنی دکانیں ہیں جہاں فیکٹری یہ ان کی پروڈکٹ بکنا بند ہو گئی ہیں، کتنی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا ان کا، مسلمان ہی ہے نا سارے یہ دکانیں اور ایجنسیاں چلانے والے۔ تو اس سے لیے میں سمجھتا ہوں مسلمان امت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ چند اللہ کے مخلص بندے جو اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالا ہے، اور وہ ان دہشت گردوں، ان درندوں، ان بھیڑیوں، ان انسان نما جو ہے نا وہ خنزیروں کے اندر ان کا محاصرہ توڑ کر غزہ کے مظلوم محصوروں کو، بھوکوں کو وہ کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک جرات مندانہ عمل ہے۔ ساری امت کو یہ والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کھڑے ہونا چاہیے تھا اس کے لیے۔ اب جو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ان پر تان شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ تو شہرت کا سٹینڈ لے کر آئے ہیں، یہ تو شہرت کے لیے ہیں، یہ تو دکھلاوے کے لیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منافقین کا کردار ادا کرنے والے ہمیشہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب یہ منافقین کا کردار۔ اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کی تائید کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ان کو جس مشن کے لیے نکلے ہیں غزہ کے ان مظلوموں کو، بھوکوں کو مدد پہنچانے کے لیے، تو ان کو اس میں کامیاب کر۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو تنقید کی بجائے کم از کم ان کے لیے دعائی کرنی چاہیے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ ان کی تائید کرتے، پتہ چلا ہے کہ اٹلی نے ایک بحری بیڑا جو ہے وہ روانہ کیا ہے اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے، جبکہ یہی کام جو ہے وہ کسی مسلم کنٹری کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے نا، اس میں جو لوگ شریک ہیں نا، جو مدد پہنچانا چاہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے اکثریت ان کی غیر مسلموں کی۔ جی بے شک، مسلمان تو تھوڑے ہیں، اور زیادہ ان میں 60% یا اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ
جن لوگوں کے اندر انسانیت ہے نا، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو مسلمان کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ الٹا کردار ادا کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں اور جملے اور الفاظ کستے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے، اگر ان کے اندر انسانیت زندہ ہوتی تو یہ کردار ان کا نہ ہوتا۔ تو مفتی صاحب، یہ ملکی لیول پہ یا کوئی تنظیمی لیول پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے اس طرح کی کوئی موومنٹ نہیں شروع ہوئی غزہ کے لیے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی حکومتی جبر شامل ہے یا کوئی پابندیوں کا سامنا ہے، یا ویسے ہی ہم بے حس ہو چکے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سارے ہی جانتے ہیں کہ اگر کوئی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہماری جو ہے نا وہ پولیس والے اس پر ڈنڈے برساتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس پر پرچہ کر کے اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اپنا کردار سمجھنے کی ادا کرنے کی، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں ان کو ایسی توفیق ملنے والی اللہ کو پتہ ہے، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارے ملک کی جان چھڑا دے، اور ایسے لوگ دے دے جو ساری امت مسلمہ کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے ہوں، اور جو صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، جو ساری امت کے لیے تڑپنے والے ہوں۔ اللہ ایسے ہمیں حکمران عطا فرما دے۔ آمین۔